اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 12 سورہ حج آیت نمبر 35 درس قرآن کی ایک اور نشست میں ہم سب اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سمجھنا اور سمجھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلے آیت کریمہ جو آج کے درس میں شامل ہے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، الذین، وہ لوگ جو اذا، جب، ذکر اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت، تھر تھرا جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، والصابرین، اور وہ صبر کرنے والے ہیں، علی ما اصابہم، ان مصائب پر جو ان کو پہنچتے ہیں، والمقیم الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، ومما، اور اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے انہیں دیا ہے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اور اس سے سابقہ آیت میں کیا ربط ہے؟ آپ نے گزشتہ درس میں آپ کو یاد بھی ہوگا کہ عاجزین اور عاجزی کرنے والوں کی صفات بیان ہوئی ہیں، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے الفاظ ہیں، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے محبوب خوشخبری سنا دیں، کس کو؟ عاجزی اختیار کرنے والوں کو۔ مخبت، یہ ایسی زمین کو کہا جاتا ہے جو نرم زمین ہو، تھوڑی سی بیٹھی ہوئی ہو۔ نرم زمین ہے، یہاں پر پھل لگ سکتا ہے، اور یہ سخت زمین ہے، یہاں پر پھل نہیں لگ سکتا۔ تو رب ذوالجلال نے انسانوں کو سمجھایا کہ ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے، اپنا رویہ ذرا نرم رکھنا اور اپنا اخلاق ذرا اچھا رکھنا، تو جو بندہ جھک جاتا ہے اللہ اس کے ساتھ پھل پیدا فرما دیتا ہے۔ تو انتہائی نرم انسان جو ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بڑی ترقی عطا فرماتا ہے۔ نرمی کا تعلق نصیحت کے ساتھ بھی ہے۔ دیکھیں، بندہ کبھی استاد سے ناراض ہو، کبھی بھائی سے ناراض ہو، کبھی جناب کس سے ناراض ہو، کس سے ناراض ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو اتنا ہمبل کر لینا چاہیے کہ اگر والدہ انسان کو، یہ بچے تو چھوٹے بیٹھے تھپڑ بھی لگا دیں تو آپ 4 دن کے لیے منہ جو ہے وہ جیسے فٹ بال بن جاتا ہے، سجا لیتے ہیں۔ والد صاحب نے کوئی نصیحت لگائی تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، تو یہ رویہ اچھا نہیں ہے۔ عاجز اور مسکینی خدا کو پسند ہے۔ اپنے آپ کو اس مقام پہ ضرور رکھنا چاہیے کہ میں چھوٹا ہوں اور یہ لوگ بڑے ہیں، ان کے سامنے میں نے آنکھ نہیں اٹھانی، ان کے سامنے میں نے آنکھ نہیں اٹھانی۔ آج کی آیت کا ربط پچھلی آیت کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آج کی آیت میں ان عاجز مسکین لوگ جو زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، عاجزی سے چلتے ہیں، دل ان کے انتہائی عاجز ہیں، تکبر نہیں ہے، اللہ نے ان کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی آیت کریمہ، پہلا جو نقطہ ہے آج کے درس کا، الذین، عاجز وہ لوگ ہوتے ہیں جو اذا ذکر اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل تھر تھرا جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ تکبر والے انسان کا دل کبھی بھی ڈرتا نہیں ہے اللہ سے۔ دیکھیں، ایک بندہ اللہ سے بھی نہ ڈرے تو پھر کس سے وہ ڈرے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی خشیت جس انسان پہ طاری ہوتی ہے اس سے غلطیاں، گناہ کم ہوتے ہیں، نہیں ہوتے۔ غلطی ہو جائے فوراً وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو انسان کے دل میں جب عاجزی ہوگی، اللہ فرماتا ہے پھر اس کے سامنے ہمارا ذکر ہوگا تو ان کے دل تھر تھرا جائیں گے، ڈر جائیں گے خوف الہی سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھا کہ یا الہ العالمین، جس انسان کو تیرے خوف سے رونا نصیب ہوا اور اس کے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر اس کے گالوں پر آ گئے، چہرے پر آ گئے،
تو اسے تو کیا انعام عطا فرمائے گا؟ رب نے فرمایا اے داؤد ایسے انسان کو میں جہنم سے آزادی عطا فرما دوں گا، جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ تو ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے خوف سے رویا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ ایک اور مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روتا ہے یہاں تک کہ مکھی یا مچھر کے پر کے برابر اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں تو اللہ پاک ایسے انسان پر بھی جہنم کی آگ حرام فرما دیتا۔ اللہ ہمیں اپنے خوف میں رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا خوف کیسے آئے گا؟ ایک تو یہ عاجزی انکساری اختیار کرنی چاہیے، دوسرا زجر و توبیح والے نصائح پڑھنے چاہیے، یعنی موت کا منظر۔ کبھی کبھار ہم کتاب پڑھتے تھے بچپن میں، یہ کتاب ہمارے گھروں کی زینت ہوتی تھی، ہر گھر میں یہ کتاب ہوتی تھی۔ اور بھی کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جو ہم دیکھتے تھے، ہر گھر میں وہ کتاب ضرور ہوتی تھی، چاہے وہ بندہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو وہ کتابیں پڑھتا تھا۔ تو آج کل چونکہ معدوم ہو گیا یہ نظام، تو کم از کم گوگل سے نکال کے بندہ وہ حدیثیں پڑھے۔ پھر کبھی کبھار آپ اور ہم ایسا رویہ اختیار کریں کہ قبرستان چلے جائیں۔ ایک تو ہم دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، کبھی کبھار مغرب کے بعد چلے جائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں کھڑے ہو جائیں اور سوچیں ایک دن میں نے بھی یہاں آنا ہے۔ کبھی کبھار لائٹ بند کر کے کمرے میں اکیلے بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں کہ یہ تو بڑا کمرہ ہے، اس سے چھوٹا، بالکل چھوٹا سا ہمارا قبر کا ایریا ہوگا کہ جس کے اندر ہم لیٹے ہوں گے، اوپر تختے رکھے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ موت کی یہ چیزیں یاد کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر نعمتیں ہمیں دے دی ان سب کا حساب اللہ تعالیٰ نے لینا ہے کہ یہ نعمت میں نے دی ہے تو نے کیسے استعمال کی، یہ نعمت میں نے دی ہے تو نے کیسے استعمال کی، سب نعمتوں کا۔ انسان کے دل کے اندر خوف جب بیٹھتا ہے کہ میں نے آخرت میں حساب کتاب دینا ہے تو بے شک اس کی آنکھوں سے پھر آنسو ضرور نکلتے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کیا جائے تو تھر تھرا جاتے ہیں ان کے دل۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور مصائب پر وہ صبر کرتے ہیں، جب مصیبت ان کو کوئی پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ دنیا ہے، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی تھکاوٹ نہ ہوتی ہے۔ سب کو، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے۔ ہم تو یہ غلط فہمی کا شکار ہے، کاش میں فلاں کی طرح ہوتا، وہی فلاں کی طرح ہوتی تو فلاں کو کون سا جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، یا فلاں کو کون سا دنیا کے اندر جناب سارے غم اس کے ختم ہو گئے ہیں۔ جو بندہ جدھر ہے، جو بندہ جہاں ہے، جو بندہ جیسا ہے، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی مصیبت اور پریشانی پہنچتی ہے، ضرور پہنچتی ہے۔ بندے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں ہی پریشان ہوں، یہاں سے بھی بندہ ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے نا، میں ہی پریشان ہوں۔ بھائی تو ہی پریشان نہیں ہے، سارے ہی پریشان ہیں، سب لوگ پریشان ہیں، ہر بندہ ٹینشن میں ہے، ہر بندہ اسے کہتے ہیں ناسود، کسی نہ کسی بندے کو اللہ رب العزت کسی نہ کسی ٹینشن کے ساتھ ضرور لگا کے رکھتا ہے تاکہ یہ بندہ مجھے یاد کرتا رہے۔ یہ دنیا ہے بھائی، یہاں پہ کچھ نہ بس گزارا کریں، یہاں پر گزارا ہے، گزارے والا جو ہے کام کرنا ہے۔ آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ سارے انعامات ملیں گے، سکون بھی ملے گا، پریشانیوں سے چھٹکارا بھی ملے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے، سکھ ملتا ہے، اسے چین نصیب ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے خیر والا معاملہ ہے کہ جب یہ چیزیں اسے ملتی ہیں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے، رب اسے اس پہ اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن پر جب مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، تھکن ہوتی ہے اسے، اس پر وہ صبر کرتا ہے، رب پھر اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو دونوں معاملات دیکھیں، ایمان میں داخل ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے گلے میں حضور کی غلامی کا پٹا ڈال دیا، حضور اب ہم آپ کے ہیں تو پھر حضور کی بات سننی بھی چاہیے۔ تو پھر کیا ہے، پھر بونس ملتے ہیں، یہ والا بونس، وہ والا بونس، یہ والا بونس۔ پھر ایک پریشانی آ گئی، بندہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اجر عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ ایک اور میں حدیث یاد آ گئی ہے بخاری شریف کی، آپ کو سنا دوں، آپ کا نصیب ہے، میرا بھی نصیب ہے، میں بیان کر رہا ہوں۔ بجلی چلی جائے،
آپ بڑے ہی اچھے کسی پروگرام میں ہو، کوئی کام کر رہے ہو، انٹرنیٹ پہ مزدوری کر رہے ہو، کوئی چیز، یا بجلی کی سخت ضرورت ہو اور بجلی چلی جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ شٹ ہوئے کہتے ہیں نا. پہلے میری بھی عادت تھی. ایسا ہی ہے، ہاتھ دروازے میں آ گیا، آپ کہتے ہو. بعض لوگوں کی پکی عادت ہے، وہ چنگی ایک گال ہوتی ہے نا، بہت زبردست گال ہی پھر نکالتے، وہ تیری ایسی کی تیسی عادت بن جاتی ہے نا. ٹھیک ہے، اپنی اپنی عادات ہیں. آئیں جب چھوٹی چھوٹی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی تو حضور کا کیا رویہ تھا، یہ ہم سنتے ہیں بخاری شریف کی حدیث سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ رات کے وقت ہم بیٹھے ہوئے تھے اور چراغ جل رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. تو آندھی آئی، ہوا آئی تو چراغ بجھ گیا. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. سبحان اللہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فوتگی کے وقت نہیں پڑھتے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو چراغ بجھ گیا نا، وہ چھوٹی سی مصیبت ہے. تو جب بھی بندے کو کوئی بھی تکلیف چھوٹی پہنچے یا بڑی پہنچے، وہ وہاں پہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ شٹ والا معاملہ، شٹ یہ نہیں کہنا، اب کیا کہنا ہے؟ انا للہ و، بجلی چلی جائے، کچھ بھی چیز ہو جائے، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے، راستے میں اچانک ہم نے دیکھا کہ آپ نے وہ اترے ہیں، دیکھا جی کام خراب، آپ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے، خدا جلدی مدد کر دیتا ہے. چھوٹی مصیبت پہنچے یا بڑی مصیبت پہنچے، ٹھیک ہے، کوئی خبر سنی تو ہم کوئی اور رویہ ہوتا ہے نا، اس وقت پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن ایک خیال رکھنا، کوئی بندہ کہے جی میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یا کوئی میرا عزیز جو ہے وہ بیمار ہو گیا، آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ ناراض بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نالج والے نہیں ہیں نا. وہ کہے گا وہ فوت نہیں ہوا. وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایکسپلینیشن کا موقع ہی نہ دے، فون بند کر دے اور پکا ہی ناراض ہوئے. موقع دیکھ کے آپ نے کرنا ہے. اچھا جی، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو تھکن پہنچے، تکلیف پہنچے، غم پہنچے، رنج پہنچے، جو بھی پہنچے، اس کو تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں، رب اس کے گناہ معاف فرماتا رہتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے بدن پہ کوئی گناہ نہیں رہتا، سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. والمقیم الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں. بھئی نماز قائم کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے نہیں ہیں. نماز پڑھنا، چلو جی عید کی پڑھ لی، جمعے کی پڑھ لی، رمضان میں پڑھ لی، شب رات کی پڑھ لی، نہیں. کہتے ہیں کہ عاجز مسکین بندے جو ہوتے ہیں نا، انہیں رب اپنی بارگاہ میں 12 مہینے سجدہ ریزی کا موقع دیتا ہے. تو 12 مہینے باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں. اچھا، باجماعت سے مراد یہ ہے، بعض لوگوں کی مجبوری کی وجہ سے کوئی چیز جماعت رہ جاتی ہے. مجبوری ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن مجبوری نہیں ہے تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے. انسان کوشش کر سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو نماز پڑھنی چاہیے پورے 12 مہینے. اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز کا حکم فرمایا، بار بار. ایک اللہ کہ نماز پڑھو، پھر اللہ کہ نماز پڑھو، پھر اللہ کہ نماز پڑھو، پھر اللہ کہ نماز پڑھو. اذان میں بھی اللہ کہ نماز پڑھو، پھر مولوی صاحب بھی کہ اللہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، پھر نبی پاک کی حدیثوں میں بندہ سونے کہ نبی پاک کہہ رہے ہیں نماز پڑھو. پھر سب نماز کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا، کوئی چیز آگے ہی نہیں جا سکتی. پھر بھی ایسے بیٹھے رہے وہاں. ایک بندے نے بڑے مزے کی بات کی، اس نے کہا کہ شاہ صاحب 2 بندے بیٹھے ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتے ایک عیسائی ہو یا سکھ ہو یا جو بھی مذہب، مسلمان نہ ہو، اور دوسرا مسلمان ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے، دونوں ایک بینچ پہ بیٹھے ہوئے. اذان ہوئی، دونوں میں سے کوئی بھی نماز کے لیے اٹھ کے نہیں گیا، تو دونوں میں کیا فرق ہو؟ کوئی فرق نہیں رہا. تو بات سمجھنے کی ہے، انسان سمجھ سکتا ہے. اچھا جی، آخری چیز، آخری نقطہ آج کے درس کا. اللہ فرماتا ہے عاجز مسکین بندے کون سے ہوتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے انہیں دیا ہے، ينفقون، وہ خرچ کرنے والے ہیں. اب آپ سوچیں گے کہ پیسے والے، بھائی سارے بندے پیسے والے تو نہیں ہوتے. اللہ فرماتا ہے کہ عاجز مسکین بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے جو غریب ہو. غریب ہو سکتا ہے نا عاجز مسکین بندہ، امیر بھی ہو سکتا ہے. امیر اگر عاجز مسکین ہو تو کیا بات ہے.
زیادہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے بھائی، سب کچھ ہونے کے باوجود بندہ جھکا ہوا ہے، مزے سے اخلاق سے پیش آتا ہے، اچھا انسان ہے، اللہ نے اسے ایک عہدہ دیا ہے، اچھے گریڈ کا وہ آفیسر ہے، لیکن وہ آپ سے ملتا ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ تو بہت پیارا انسان ہے، اللہ نے اسے اچھا بزنس دیا ہے، پیسہ کماتا ہے، لیکن آپ سے وہ ملتا ہے، آپ کہتے ہیں یار کیا بات، اللہ ایسے بندوں پہ رحمت نازل فرماتا ہے، اچھے لوگ ہوتے ہیں یہ۔ لیکن سوال اپنی جگہ پھر قائم ہے کہ کیا ایک بندے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تھا، مولا وہ کہاں سے خرچ کرے؟ تو بھائی رزق کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق کا معنی ہوتا ہے اللہ کی عطا۔ رزق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عطا۔ اولاد رزق ہے، والدین رزق ہے، صحت رزق ہے، علم رزق ہے، اخلاق رزق ہے، اولاد رزق ہے، نیند رزق ہے، عزت رزق ہے، روزگار رزق ہے، حضور کا امتی ہونا رزق ہے، اور خدا کا بندہ ہونا رزق ہے۔ اب کس طرح خرچ کریں گے؟ اولاد ہے تو اس کو کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے؟ اولاد کو دین سکھائیں، اولاد کی اچھی تربیت کریں، والدین ہیں ان کی خدمت کریں، صحت ہے اس کا خیال رکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، علم ہے اس کو آگے پھیلائیں، اخلاق ہے، اخلاق جتنا بھی آپ کا اچھا ہوگا یقین کریں اخلاق والے بندے کی بڑی عزت ہوتی ہے، اللہ ہمیں اخلاق عطا فرمائے۔ اچھا جی، نیند ہے، جب اٹھیں تو کہیں الحمدللہ الذی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے موت سے دوبارہ جگایا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور دوبارہ زندگی کی طرف مجھے پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ عزت ہے آپ کی، اگر عزت ہے تو اس پہ یہ کہیں یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے، تو اس کو سنبھالنا سیکھیں اور دوسروں کی عزت کریں۔ آپ کو عزت ملی ہے دوسروں کی عزت کریں، ظاہر ہے عزت والا بندہ دوسروں کی عزت کر سکتا ہے۔ آپ حضور کی امتی ہیں تو دوسرے امتیوں سے پیار کریں، اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کے بندوں سے پیار کریں۔ اللہ ہم سب کو اس آیت کے عمل کے راستے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔